نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ النساء کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 102 کا گرامیٹیکل انالیسز اور ترجمہ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس گروپ میں یعنی کہ اس کلاس میں آپ سے حافظ عبدالسلام صاحب کی جو تفسیر ہے، موسٹلی میں انہی کا ہی ترجمہ پریفر کرتی ہوں اور شیئر کرتی ہوں، اور ان کی ہی تفسیر سم ٹائمز میں ایڈ بھی کر دیتی ہوں کچھ پوائنٹس دوسرے اسکالرس کے، لیکن اس کلاس میں موسٹلی انہی کو فالو کیا جاتا ہے کیونکہ وہ گرامیٹیکلی ان کا ترجمہ جو ہے وہ گرامر کے سب سے قریب ہے، اور باقی ترجمے بھی بہت اچھے ہیں۔ سم ٹائمز میں آپ سے کمپیریزن کے لیے بھی شیئر کرتی ہوں کہ جی یہ بھی اس کا، کیونکہ ایک وقت میں ایک طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ جی شروع کرتے ہیں، باقی تفصیلات انشاءاللہ تعالی آپ میں سے اگر کوئی سنانا چاہیں آپ ہینڈ ریز کیجئے، نہیں تو میں شروع کرتی ہوں۔ ایک طویل آیت کریمہ ہے، دیکھنے میں طویل ہے، لیکن آپ اس کے ایک ایک حصے کو ہم جب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی تو گرامیٹیکلی بھی آپ کو آسان لگے گی، اور اس کی جب میں تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گی وہ بہت آسان لگے گی انشاءاللہ تعالی۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پڑھاتے ہوئے مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے، تو کوئی اگر سنانا چاہیں بعد میں تو آپ مجھے میسج کر سکتی ہیں۔ سم ٹائم میں پڑھاتے ہوئے میسج بھی غور نہیں کرتی کیونکہ مجھے بہت توجہ سے پڑھانا ہوتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، واو حرف ہے، اور یہ واو استنافیہ بھی بن سکتا ہے۔ آج ہم یہیں سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اگر ہم پیچھے سے کر رہے ہوتے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پیچھے کیا مضمون چل رہا ہے، تو یہ عاطفہ بھی بن سکتی ہے۔ اذا، اس کے بعد یہ دو جملے آ رہے ہیں، بلکہ اس کے بعد تین جملے آ رہے ہیں، لیکن ان میں سے دو ایک دوسرے پر عطف ہو جائیں گے اور وہ ایک حصہ بنیں گے شرط کا، اور دوسرا جو ہے وہ جواب شرط کا۔ ٹھیک ہے، تو کم از کم دو اس کے بعد اگر جملے ہوں تو یہ فا جو ہے یہ اذا پھر شرطیہ ہوگا۔ اچھا جی، عائشہ بیٹی نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ ٹھیک ہے عائشہ بیٹی، ایسا ہے کہ یہ طویل آیت کریمہ ہے، میں مختصر سا آپ سے کروا لیتی ہوں، باقی اگر کوئی اور شیئر کرنا چاہیں ہم سے تو ان کو بھی ایڈ کر لیں گے، ان کو وہ بھی جوائن کر لیں، ادروائز یہ انشاءاللہ تعالی میں کرواتی ہوں۔ تو آپ آئیے، آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ آپ کہاں تک کیجئے۔ جی جی آپ ایسا کیجئے، آپ یہاں تک کیجئے گا، اسلحتہ ہوں، شروع کیجئے۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ اس میں حرف استنافیہ، اذا ظرف زمان شرطیہ، کنتا فعل ماضی ناقص، قاف واو نون، انتا اسم ہے اس میں، فیہم ٹھیک ہے، جار مجرور متعلق خبر یہ کنتا، آگے فا تاکید، اور اکمتا جو ہے فعل ماضی، کاف واو میم باب افعال سے اس کا انتا فاعل ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ رکیے گا، یہ فہم کو بیٹا متعلق خبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ اس کا یہ کنتا یعنی کہ کانا جو ہے اس میں اس کا یہ اسم آپ نے بتا دیا کنتا کا، اسی کی آپ اس کو یہ خبر مان لیں. تو متعلق خبر تو تب اگر یہاں کوئی خبر ہو اور یہ جار مجرور اس کے متعلق ہو رہے ہوں، بیسیکلی تو یہ متعلق ہی ہو رہے ہیں جی اس وقت بھی، لیکن وہ جس کے متعلق ہو رہے ہیں وہ چونکہ یہاں پر نہیں ہے تو جی اس ہاں وجہ سے ٹھیک. پھر لیکن متعلق کا لفظ استعمال نہ کریں. سیکنڈ، یہ فا کون سا آپ نے بتایا؟ تاکید. اچھا نہیں، ابھی یہ چل رہا ہے یہ، تو یہ فا یہ عاطفہ، ٹھیک ہے، ٹھیک کہ جب آپ ان میں ٹھیک. ہوں پھر آپ نے یہ ان کے لیے کریں تو یہاں سے پھر جواب آئے گا، اس کا جواب یہ فا جزائیہ یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، پہلے والا جملہ فعلیہ ناقص کمپلیٹ ہو گیا کنتا فیہم تک. آگے پھر ٹھیک یہ ہے. پھر آگے اقمتا میں انتا فائل باب فعل سے کاف با میم اور لہم پھر جار مجرور، یہ اقمتا سے متعلق ہو گیا. الصلاح جو شاباش. ہے وہ معرفہ ہو کے مفعول بھی ہی بنا اس کے لیے. یہ ایک جملہ یہاں تک ہو گیا پورا جملہ فعلیہ. تو جب تم ان میں موجود ہو، جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے تو آپ ان کے لیے نماز قائم کریں. اچھا، اس کا چاہے تو کے ساتھ آپ نہ کریں کیونکہ ہم اس کو عاطفہ بنا رہے ہیں، پیچھے ٹھیک ہے عطف کر رہے ہیں. تو اس کا یہ کہ جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں، یا پھر ان کے لیے نماز کھڑی کریں. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یعنی کہ آپ اس کو پیچھے سے آپ اگر جوڑ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن تو کے ساتھ بھی کر دیں تو حرج کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ سمجھ نہیں آ رہی، پھر کے ساتھ بھی نہیں بن رہا، تو پس کے ساتھ کر لیں. لیکن بیسیکلی یہ تو والا نہیں ہے فا، لیکن اگر کسی نے تو کے ساتھ کیا ہے بنایا تو چلیں ٹھیک ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے. آگے چلیں. آگے فاؤ جو ہے وہ عاطفہ فا عاطفہ ہے. آگے اس کے ساتھ لام جو جزم کے ساتھ آ رہا ہے اچھا ایک سیکنڈ پھر فلتکن میں. رکیے گا، میں آپ کو بار بار روکنا نہیں چاہ رہی، لیکن مجھے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن سے نکل جائے، دوسرا میرا ٹائم چلیں بچ جائے گا، دوبارہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. بیٹی اگر آپ ترجمے پہ غور کریں کہ جب آپ ان میں موجود ہوں، کون موجود ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کن میں موجود ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں موجود ہوں. اور پس ان کے لیے نماز کھڑی کریں، قائم کریں. ٹھیک ہے. اچھا اس فا کو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے قائم کریں. نہیں ویسے اتنا یہ بنتا نہیں ہے فا جزائیہ فا رابطہ، اس کو فا عاطفہ کہہ کے یہ پچھلے جملے پہ عطف ہو جائے گا. یہاں سے فا جزائیہ فا رابطہ، اس کو فا وہ نہ کہیں فا عاطفہ. ٹھیک ہے؟ جب آپ ان میں موجود ہوں بس اچھا یا پھر ان کے لیے نماز قائم کریں تو یہ چاہیے یا تو لازم ہے ایک جماعت کو ان میں سے کہ وہ کیا کرے. ٹھیک ہے، ٹھیک تو اس فا کا یہ خیال ٹھیک کرے. یہ چیزیں نا یکدم نہیں آئیں گی، آپ بالکل نہ پریشان ہوئیے گا. یہ آہستہ آہستہ تجربے سے، پھر ترجمے پہ غور کرنے سے، اندازہ کرنے سے. اور بعض دفعہ یہ دونوں رائے ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں اتنا وہ شرط کا بنتا نہیں ہے، یعنی کہ جواب شرط کا کہ جب آپ ان میں ہوں تو نماز قائم کر. نہیں، جب آپ ان میں ہوں گے تو اور بھی تو بہت سارے کام کرتے تھے اور کر سکتے تھے اور کریں. تو یہ عاطفہ بہتر ہے، اور یہ جزائیہ رابطہ فا رابطہ. جی اب شروع کیجئے. تو یہ فا جزائیہ فا رابطہ، اور لام جو ہے لام امر مجزوم ہو کے ہی آتا ہے جب یہ واؤ یا فا کے ساتھ جڑ کے آتا ہے، اور یہ اگلے فعل مضارع کو بھی مجزوم کرے گا. اور یہ شاباش. تقوم تھا، اور یہ جب تقوم ہوا تو ایک حرف علت واؤ بیچ میں سے گر گیا اور یہ بن گیا فل تقوم. اور فعل مضارع کاف واؤ میم باب نون سے، فورتھ سیگا ہے یہ. اور طائفتون اس میں سوری یہ مرفوع ہے لیکن یہ نکرہ ہے تو یہ موصوف بن کے فائل بن جائے گا، اور آگے منہم جار مجرور اس کی صفہ بنے گی. تو یہاں منہم مع کا جو ہے وہ ظرف پلس ضمیر متصل، یہ مضاف مضاف الیہ ہو کے اور یہ متعلق فعل تقوم بن کے یہاں تک جملہ اسمیہ بن گیا. فَلْتَقُمْ شاباش. طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو، مطلب آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ بن گیا معطوف شاباش. الیہ. ماشاء اللہ. اب یہ یہ جو لام ہوتا ہے نا، یہ لام امر، اس کا یہ کہ بس تو لازم ہے یا اس طرح ترجمہ کریں تو چاہیے یا اس طرح سے کریں. جی ٹھیک ہو جی گیا. چاہیے، ٹھیک ہے. یو شوڈ مطلب کے جی میننگ جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور بالکل جی. پھر واؤ عاطفہ آگے ہے اور جی لام امر اس کے ساتھ ہے. پھر یا خضو جو ہے یہ بھی مجزوم ہو گیا اسلامی امر کی وجہ سے، اور حمزہ خاصا اور باب نون ہم فائل ہے اس کا
یہ اسلحتہم جو ہے مرکب اضافی ہو کے یہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے اس کے لیے، اور یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے، بل یأخذ اسلحتہم جملہ فعلیہ ہو کے یہ معطوف ہو رہا ہے پہلے والے پہ۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑے ہونی چاہیے اور انہیں اپنے ہتھیار لے لینے چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شاباش، بہت اچھی کوشش۔ ایسا کریں، آپ ماشاء اللہ اچھا کر رہی ہیں، آج تو آپ بلکہ ذرا سپیڈ سے ہی کر رہی ہیں۔ میں یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت سپیڈ سے اور تیزی سے کریں، لیکن چونکہ آیت کریمہ طویل ہے، اسے میں کور بھی کرنا چاہوں گی، تو آپ تھوڑا اور کریں ماشاء اللہ، پھر میں ایک ہی دفعہ اس کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ فَإِذَا اب یہ والی بات یہاں سے نیکسٹ وہ سٹارٹ ہو رہی ہے، یہاں سے یہ ختم ہو رہی ہے، تو پھر یہ پھر فا وہ جزائیہ والا اور شرطیہ شرط زما اذا سجدو فعل ماضی سین جیم دال باب نون سے ہم بیٹی فاعل اس کا۔ یہ فا جزائیہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں وہ یہ جس فا جزائیہ، فا رابطہ وہ ہوتا ہے جو کہ جواب شرط کے شروع میں جو آتا ہے اور جس کا ترجمہ تو کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو پھر عاطفہ بھی والا بنا جو ہے سکتی ہیں، اس کو آفا عاطفہ، ٹھیک، پیچھے عطف ہو رہا، بات چل رہی ہے ابھی۔ فا عاطفہ، پھر آگے شرطیہ ظرف بن گیا اذا سجدو ہم فعل کے ساتھ، اب پھر آگے فل یکونو۔ ہوں۔ میڈم یہ مجھے فا جو ہے نا یہ سارے میرے مکس ہوئی جا رہے تھے۔ آج آپ کو سارے آ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی برکت سے۔ ابھی دیکھیں سناتے ہوئے ہم تھوڑے کانشیس ہوتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اچھی تیاری کر کے آئی ہیں، اور یہ آپ جب کلاس کے بعد دوبارہ غور کیجئے گا، اور پہلے آپ خود دیکھیے گا آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے، کون سا فا عاطفہ لگ رہا ہے، کون سا فا یہ رابطہ لگ رہا ہے، پھر تھوڑا ترجمے پہ غور کریں تو آپ کو، اور دوسرا ابھی میں جب انشاءاللہ یہ دہراتی ہوں نا تو ذرا آپ ریلیکس ہو کے سنیے گا، آتا ہے آپ کو، سناتے ہوئے ہم کانشیس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اب یہ یہ آپ کو اگلا کلیئر والا ہو فا جائے گا۔ جو ہے وہ رابطے والا لگ رہا ہے، وہ اس کا پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو آگے ٹھیک والا ہے، فا جزائیہ ہے، جی جی اور جی جی، لام امر لام، اور یکونونا تھا وہ نون کٹ کے مجزوم ہو کے، اور اسم ہم اس کا ہے فل ٹھیک یکونو ہے کا۔ آگے ٹھیک ہے، من ورائکم، من حرف جار، ورائکم مضاف اور مضاف الیہ ہو کے یہ مجرور ہے، اور یہ پھر خبر یکونو بن کے یہ جملہ فعلیہ ناقص بن رہا ہے، اور یہ والا اس پہ اب یہ میں اس میں کنفیوز ہو رہی تھی کہ اس کو کیا بنانا ہے، یہ جملہ فعلیہ ناقص جو ہے فلیکونوا من اچھا۔ ورائکم۔ تو دیکھیں آپ نے جب ایذا کو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں، اور آپ نے یہ کہا کہ یہ ظرفیہ کے ساتھ شرطیہ بھی ہے، تو بیٹی پہلا والا یہ جو ساجدو ہے یہ شرط ہو گیا، دوسرا جواب شرط ہو گیا، اور جواب شرط کے پہلے جو فا آ رہا ہے وہ فا رابطہ ہو گیا، فا جزائیہ ہو گیا، سمپل، ٹھیک ہے؟ میڈم مجھے اور نظر آنا بند ہو گیا تھا اچانک۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ سب کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے، آپ ریلیکس ہو کے سنائیں۔ باقی یہ کہ یہ جو ایذا ہے، اس کے اگر آپ ظرفیہ شرطیہ کہہ رہی ہیں تو پہلا جملہ اس کے بعد یہاں جو پیچھے گزرا ہے وہ بھی اسی طرح شرط، جی دوسرا جواب و شرط، اور اس ایذا کو چونکہ یہ اسم ہے، ظرف ہے، تو اس کو جو پہلا شرط کے اندر جو فعل آ رہا ہوگا اس کا آپ مفعول فی مقدم بھی بنا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی، چلیے آپ کیجئے۔ تو پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہوں، وہ پیچھے چلے جائیں، تو پیچھے چلے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تمہارے پیچھے، تم سب کے پیچھے، اس کا بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی، آگے اب ولتاتی، اب یہ والا اس پہ عطف ہو رہا ہے واو عاطفہ، اور تاتی جو ہے یہ لام امر پلس فعل مضارع، حمزہ حمزہ تا یا ہی ہے اس کے روٹ لیٹر، اور اس کا میڈم مجھے باب نہیں پتہ چل رہا تھا۔ عطا یاتی، تو یہ وہ یا جو ہے نا اس کی ڈراپ ہو گئی مجزوم ہونے کی وجہ سے، یہ جو لام آ گیا، لام امر، تو یہ باب زوات سے ہے پھر؟ جی جی باب زوات سے۔ تو عائفتن پھر مرفوع فاعل ہے، اور یہ موصوف ہے اخرا صفہ کے لیے، اور یہ معطوف ہو رہا ہے یہ اس پہ جو ہے پیچھے والا۔ یہ جو نا یہ آگے اب جتنے بھی آ رہے ہیں ہاں یہاں تک اصلی ہم تک، جی، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ یہ سارے عطف ہو معطوف۔ کے یہاں بن کے فائنلی نا یہ سارے فل یکونو پر ان کا عطف ہوگا،
मैडम मैंने सिर्फ ये मातूफ है इसको बनाया हुआ है, बाकी सारे अतफ किए हुए हैं मैंने ऊपर। फलतकुम तवाइफतुम जी, मिनहुम आप माअकुम पे। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी जब इंशाल्लाह ताला इसका तर्जुमा हम सामने रखेंगे और मैं तफसीर बयान करूंगी, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मैं दोबारा से इसको सामने रखूंगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल आप देखिएगा एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाएंगे सब चीजें। तर्जुमा जी आना जरूरी है और मफहूम पता होना चाहिए कि बात क्या हो रही है, तो उससे फिर खुद ही तरकीब आसान हो जाती है इंशाल्लाह ताला। आप बस लम इसको कीजिए। लम जो है वो हरफे जाज़मा आगे। युसल्लू फेल मुजारे मजूम, स्वाद लाम लाम, हम फाइल, ये मातूफ इले बन के फल युसिल्लूना, फल युसिल्लू लाम अमर, ये फा आतफा है बीच में। युसिल्लू लाम अमर प्लस फेल मुजारे और ये मजूम, ये पिछले रूट लेटर्स के जैसे ही सेम फाइल इसका और ये मातूफ। अच्छा, और ये ये दोनों स्वाद लाम वाव होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, स्वाद लाम वाव ठीक। जी। और जो स्वाद लाम या होता है वो होता है आग में डालना, जलना, आग में दाखिल करना, ठीक है। ठीक। चले। और इसको मैंने मैडम कुछ भी बनाया हुआ, लम यसल्लू फल यसल्लू कोई फल बात यसल्लू नहीं, आपने जिस तरह तैयारी की है आप वो आए शेयर माका। करें। ठीक। माका जार, ये ज़रफ मुजाफ और का मुजाफिले, तो ये वाला मुजाफ और मुजाफिले मिलके ये इसके मुतल्लिक है, जो ये सल्लू वालों, फल ये सल्लू माँ का। जी और जी एक जी। दूसरी जमात आए जिन्होंने अभी नमाज ना पढ़ी हो, ठीक है। तो वो तुम्हारे साथ नमाज पढ़ें। बिल्कुल ठीक है। शाबाश। यहाँ अब तक कीजिए, असली हाथा हूं तक जी। जी, वल या हुजू, अब ये फिर आतफा, और या हुजू लाम अमर प्लस फेल मुजारे हमजा खासा, वही बाबनून हम फाइल। हिजरा हम व असलिहता हम, ये दोनों मुरकब इजाफी एक दूसरे पे अतफ हो रहे हैं और मफूल बिही बन के ये एक जुमला फेलिया होके ये मातूफ हो रहे हैं इस पीछे वाले सबसे पहले वाले मातूफ इलैह पर। और वो ले लें अपने बचाव का सामान और अपने हथियार। माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। ठीक है जी। आज की आयते मुबारका एक तवील आयते मुबारका है, और इसमें ये छोटे छोटे से हिस्से इसके, ग्रामेटिकली कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। बहुत आसानी से सब पता चल रहा है कि क्या फ़ाइल है, क्या मफ़ूल है, क्या मुतल्लिक है। कोई ऐसी नई बात नहीं है इसमें, लेकिन समझने वाली बात है। इसमें बाज़ दफ़ा एक लफ्ज़ रिपीट हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं ये आयत करीमा थोड़ा सा आपसे बयान करती हूँ। आप पहले समझ लें कि इसमें बात क्या हो रही है, उसके बाद फिर इसकी तरकीब करते हैं, तो देखिएगा इंशाल्लाह ताला आप कितनी आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मुझसे इसकी थोड़ी सी आप तफसीर आप सुनिए। इस आयत करीमा में सलातुल खौफ की इजाज़त बल्कि हुक्म दिया जा रहा है। ये खौफ की नमाज का वो मौका है, और ये सारा कुछ जब आप सुन रहे हैं तो याद रखिएगा कि नमाज की अहमियत का आपको इस आयत करीमा से अंदाज़ा होगा कि कितनी सीरियस टेंस सिचुएशन होती है जंग के दौरान, और उसमें भी नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। अच्छा, अब इसमें मैं भी आपके सामने रखूंगी कि अगर तो जंग हो रही है तो उस मौके पे नमाज का ये हुक्म नहीं है। ये उस मौके पे है कि जी दुश्मन का खतरा है, जंग की तैयारियां, पता चल रहा है दुश्मन आ चुका है, या उससे ये सारी सिचुएशन क्लियर है, लेकिन अभी जंग स्टार्ट नहीं हुई, तो ये उस मौके पर है। अदरवाइज ये है कि अगर स्टार्ट हो चुकी है और उस मौके पे नमाज का मौका किसी को मिलता है मीनवाइल, तो ठीक है, चाहे वो अकेला मिलता है, अकेला वो चलते हुए कर सकता है, सवारी पे कर सकता है, इशारों से कर सकता है। अगर वो भी नहीं मिलता तो बाद में कज़ा हो जाएगी। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये खौफ की नमाज का वो मौका है कि जब दुश्मन मौजूद हो और उसके हमले का खतरा हो, लेकिन प्रैक्टिकली अभी जंग नहीं हो रही है, लेकिन जरा सी गफलत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। ऐसे हालात में अगर नमाज का वक्त हो जाए तो सलातुल खौफ पढ़ने का हुक्म है। इसकी इतनी मुख्तलिफ सूरतें मुख्तलिफ अहादीस मुबारका से हमारे सामने आती हैं, तो मैं चंद एक आपके सामने इसलिए रखूंगी कि आज जिक्र हुआ है, आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। लेकिन ना मेरा ये मकसद है कि मैं इनमें से बताऊं जी सबसे ज़्यादा
ऑथेंटिक कौन सी है नहीं, सिर्फ چونکہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مختلف طریقے آج میں آپ کے سامنے ایک بار رکھوں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن اصل چیز جو ہے وہ نماز کی اہمیت، اور کہ اس موقع پہ بھی وہ نہیں چھوڑ سکتے اور ہم کتنے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں. اور نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی اہمیت ہے کہ اللہ کا حکم ہے. بس جب آ گیا یہ جو نماز کا وقت ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کا وقت ہوتا ہے. اور یہ بات کی بات ہے کہ نماز میں نے کیسی پڑھی، خوش و خضوع تھا یا نہیں تھا، وہ تو فرض بھی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، فرض خود یہ کہ نماز ادا کی جائے، وقت پر ادا کی جائے اپنی شرائط کے ساتھ. جن میں خوش و خضوع ہو تو بہت اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. تو نماز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم آ جائے تو بس صرف اتنا دیکھنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کون اس وقت جو بھی دنیا کا کام کر رہا ہے. عورتیں اپنے کچن میں کھڑی ہیں، اپنا پسندیدہ کام کر رہی ہیں، کوئی پکا رہی ہیں. مرد اپنے کہیں کوئی خوشی کا کام بھی کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ٹینس ہی ہوں، اسٹریس میں ہوں. اسٹریس میں تو انسان عام طور پہ نماز کے لیے آ بھی جاتا ہے. جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کو مرغوب ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، اور کوئی پسند کا کام، کوئی آپ کھیل میں ہیں، کوئی بھی خوشی کا پسند کا کام کر رہے ہیں. نماز کا وقت آ گیا، اللہ کے حکم کا وقت آ گیا، بس صرف اتنا دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس وقت ہماری پرائیورٹی اللہ تعالیٰ ہے یا وہ کام دنیا. بس جب ہم دنیا کا یہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سوچ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت آ گیا. جب ہم یہی سوچ کے کھڑے ہو گئے، آگے چل لمبی چوڑی باتیں نہیں بھی آتی ہمیں، ابھی نہیں بھی کوئی ہمارا علم اتنا، لیکن یہ پتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور نماز فرض ہے، چھوڑنی نہیں ہے. کھڑے ہو گئے، وہ کام چھوڑ دیا نا، جہاں وہ کام چھوڑ دیا نیت بھی کر لی جائے کہ ہاں میں یہ چھوڑنے لگا ہوں اور کھڑے ہو کے نماز کے لیے میں آ رہا ہوں. تو وہی چیز اللہ کو چاہیے آپ سے، بس. اور آپ یہ چیز پتہ نہیں آپ نے زندگی میں کبھی ایکسپیرینس کی ہوگی، ویسے تو نہ ہی کی جائے تو اچھا ہے. آپ نماز لیٹ کر کے دیکھ لیں، وہ کام جس کے پیچھے آپ نماز لیٹ کر رہے ہیں اور کبھی چھوڑ بھی رہے ہیں، اس میں آپ کو کوئی مزہ نہیں محسوس ہوگا، کوئی اطمینان نہیں محسوس ہوگا، دل بے چین رہے گا، سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور وہی اگر آپ وہ کام چھوڑ کر، وقتی طور پر روک کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے صرف فرض ادا کر لیں، آپ مطمئن ہو جائیں گے. اب وہ کیسی پڑی وہ بات کی بات ہے، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس میں کوئی دنیا والا، کوئی دنیا کا شخص مجھ پہ اور آپ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ میں آپ پہ اعتراض کروں، میں آپ پہ الزام لگاؤں تم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اگر کوئی بہت بلنڈر ہے تو وہ میں آپ کو تنہائی میں پیار سے بعد میں سمجھا سکتی ہوں، لیکن نہ میں خوش و خضوع کا تانا دے سکتی ہوں آپ کو، اور نہ ہی میں یہ الزام لگا سکتی ہوں کہ تم دکھاوا کر رہے ہو. کچھ نہیں میں کہہ سکتی آپ کو، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو بس یہی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. اگر آپ یہ 5 وقت، کم از کم 5 وقت صرف فرض ہی ادا کرتے رہیں سارے کام چھوڑ کے، تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہی دنیا کے کام جن کو آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے، آپ دیکھیے گا کہ وہ واپسی پہ بہت جلدی مکمل ہو جائیں گے، اور دل الگ سے مطمئن. دنیا کے جھمیلے، ایشوز، پریشانیاں یہ چلتی رہتی ہیں، یہ سب کے ساتھ ہیں، چاہے کوئی مسلم ہے چاہے نان مسلم. آپ قرآن مجید سے جڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. ہم آزمائش میں ہیں، ہم پیدا ہونے سے لے کر جیسے ہوش سنبھالتے ہیں، اور ہم اس سے لے کر مرتے دم تک دنیا کا ہر شخص آزمائش میں ہے. ہاں، کلمہ گو کی زیادہ آزمائشیں اور الگ اور طرح کی آزمائشیں ہوں گی، لیکن ہوں گی. لیکن جو یہ چیزیں جو ہے نا، اللہ کا حکم، اللہ کی اطاعت، دین اسلام کو فالو کرنا، قرآن مجید سے جڑنا، سنت کی پیروی، یہ سب چیزیں آپ کی لائف کو ایک ٹریک پہ لے آتی ہے، ایک ڈسپلن ہو جاتی ہے. وہ ایشوز تو رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اسی طرح ہی ہے، میں دنیا میں اسی طرح بھیجی گئی ہوں، میری زندگی کا ایک مقصد ہے. یہ اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے اور چلے جائیں گے. اس میں مجھے دیکھا جائے گا کہ میرا رویہ کیا تھا. کیا میں ان پریشانیوں، آزمائشوں پہ میں بلبلا اٹھتی ہوں، میں گلے شکوے شروع کر دیتی ہوں، اور جو میں دین سے جڑی ہوئی تھی، نمازوں سے جڑی ہوئی تھی، قرآن مجید سے جڑی ہوئی تھی، وہ میں سب چھوڑ دیتی ہوں، یا اس سچویشن میں اور اللہ کے قریب آ جاتی ہوں.
تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے. کبھی ایک آزمائش ہوگی، اس میں اگر انسان ہے، کمزور ہے، پورا تو نہیں اترتے، لیکن چلیں ہم کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے، پھر دوسری آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. اور جو بس کھرا کھوٹا الگ کرنا ہوتا ہے، اور جن کے ذرا سا بھی وہ بعض لوگ اتنا اخلاص نہیں ہوگا، اتنا طلب نہیں ہوگی ہدایت کی، وہ ذرا سی بھی کوئی تکلیف آتی ہے، وہ پہلی تکلیف پہ ہی یہ دین کا راستہ چھوڑ جاتے ہیں. تو دین کے راستے پہ آزمائشیں تو ضرور آئیں گی. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ رکھیں اور آسانی والا معاملہ رکھیں. لیکن اگر کوئی آزمائش آتی ہے، آزمائے جاتے ہیں، تو صبر کے ساتھ، دعا کے ساتھ وہ وقت گزاریں، اور اس میں امید رکھیں کہ میری آزمائش ہو رہی ہے، آزمایا جا رہا ہے. اور یہ کہ اس کے بعد میں کامیاب ہوتی ہوں یا نہیں ہوتی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ ذرا سا بھی اگر آپ نے حوصلے سے کام لیا، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، تو آپ کے درجات کی بلندی، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت. تو جن کو یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں نا، انہیں اندازہ ہوتا ہے. صحابہ کرام میں سے تو کچھ ایسے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تو انتظار کیا کرتے تھے کہ بہت عرصہ ہو گیا کوئی ایسی کوئی تکلیف، کوئی ایشو نہیں آیا زندگی میں، ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. تو وہ ان کا ایک اور ہی کنیکشن ہوتا تھا. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ایسا چاہیں، کبھی بھی نہیں. ہم کمزور لوگ ہیں، ہم عام انسان ہیں، اور اللہ کی محبت کی خواہش بھی کریں، دعا بھی کریں، لیکن آسانیوں کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. لیکن اگر کبھی آ جائیں تو بہت صبر کے ساتھ اور دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، پھر اجر کی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی امید رکھتے ہوئے اس وقت کو گزاریں. تو یہ نماز، اب اس سے بس باقی یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ نماز کی اہمیت، باقی میں سارا ابھی چند منٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اب اس میں یہ ہے کہ جی ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی بہت سی صورتیں حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں. مثلا فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جرت نہ ہو، اور ایک حصے نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اور جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ پہلے والوں کی جگہ پہ چلا گیا، اور جو وہاں کھڑے تھے اب وہ آگے نماز کے لیے. اب اس میں بہت ساری روایات آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہو گئیں، باقی فوجیوں کی ایک ایک ہو گئی. بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھائیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہو گئیں، باقی فوجیوں کی 2 ہو گئیں. بعض میں آتا ہے کہ ایک رکعت پڑھ کر آپ اتحیات کی طرح بیٹھے رہے، تو فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر ایک رکعت وہیں مکمل کر لی. دوسری یعنی کہ ایک تو آپ نے پڑھا دی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری آپ بیٹھے ہوئے، انہوں نے مکمل کر لی اور ان کی 2 پوری ہو گئیں. وہ چلے گئے دشمن کے سامنے، دوسرا گروہ آیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر بیٹھے رہے. اب وہ کھڑے ہوئے اور ان کو نماز کی پہلی رکعت پڑھائی جو ان کی پہلی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری، اس دوسری کے بعد پھر اتحیات میں بیٹھ گئے اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کر لی. ایک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، دوسری انہوں نے خود پڑھی. پھر جب پوری کر لی تو پھر سلام اکٹھے پھیر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا. اس طرح آپ کی بھی 2 رکعت اور فوج کے حصے، دونوں حصوں کی بھی 2 رکعت ہوئیں. تو یہ اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات ہیں، فقہی مسائل بھی ہیں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. باقی آپ کی دلچسپی کے لیے میں یہ حافظ عبدالسلام صاحب کی تفسیر میں سے کہ وہ کیا لکھتے ہیں کہ ابن العربی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مرتبہ صلاۃ الخوف پڑھی ہے. اور امام احمد ابن حنبل رحم اللہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الخوف میں تمام احادیث صحیح ہیں اور ثابت ہیں، لہٰذا جس صورت میں نماز ادا کر لی جائے جائز ہے. حافظ ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سب احادیث جو ہے ان کا جو مرجع ہے وہ 6-7 صورتوں کی طرف ہے، جن میں سے ہر صورت پر حسب موقع عمل کیا جا سکتا ہے. وہ 6-7 صورتیں، وہ سچویشن دیکھنی پڑے گی جنگ کی، اس کے مطابق وہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے. امام ابو داؤد رحم اللہ نے صلاۃ الخوف کی صورتیں صحیح سندوں کے ساتھ بہت تفصیل سے ذکر فرمائی ہیں. یہ تمام صورتیں اس وقت ہیں جب جماعت کے ساتھ نماز پاسبل ہو. اگر پاسبل نہ ہو تو اکیلا پڑھ لے، چلتے ہوئے پڑھ لے، یا سواری پر، یا اشارے سے، جس طرح بھی ہو سکے. یہ ہم سورۃ البقرہ 239 میں ہم نے دیکھا تھا ترجمہ. پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار.
یہ طلاق کے احکامات چل رہے تھے اور بیچ میں یہ آتی ہے یہ آیت. تو تب بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ نماز کی اہمیت بتاتی ہے کہ زندگی کے جھمیلے تو چلتے رہیں گے، یہ رشتوں کے ایشوز اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں، تو نماز سے غفلت نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے. ایکچولی ہم نماز کی نا اہمیت ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں بس یہ نماز 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 سنتے آئے ہیں بچپن سے. تھوڑا سا بھی اگر اندازہ ہو کہ یہ چیز ہے کیا، اللہ کا حکم ہے، اور یہ صرف ایک عام حکم نہیں ہے، یہ آپ کی شخصیت کو بدل کے رکھ دیتا ہے، آپ کی ظاہر کو، آپ کے باطن کو، آپ کو کس طرح اللہ کے قریب کرتا ہے. آپ کو ذرا سا بھی اس کا اندازہ ہو جائے گا اور اس سے محبت ہو جائے گی تو آپ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. آپ کو تو بلکہ اگلی نماز کا انتظار رہے گا. آپ کو تو 5 نمازوں کے فرض کے علاوہ آپ نوافل پڑھنا چاہیں گے. آپ 5 نمازوں کے علاوہ دوسری نمازیں جو کہ صلاۃ الضحیٰ ہے، جس کی اپنی تفصیلات ہیں، اس میں اشراق آ جاتی ہے، چاشت آ جاتی ہے، اوابین کی آ جاتی ہے. پھر آپ تہجد پڑھنا چاہیں گے، پھر آپ ایسے ہی نوافل پڑھنا چاہیں گے، پھر آپ ایسے ہی کبھی وضو کیا تو اس کی 2 رکعت آپ یوں ہی پڑھ لینا چاہیں گے. تو یہ درجات ہیں، جس کو جتنا شعور ملتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا، تو اب اس کے کوئی بھی طریقے ہوں، چاہے آپ دین سے جڑے ہیں، چاہے آپ کو تکلیفوں سے گزارا گیا، تو بس آپ کو نماز سے محبت اگر ہو گئی تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو نماز نہیں ہم چھوڑ سکتے. تو اس میں بس ٹھیک ہے جی. اور اگر جنگ جاری ہو اور اشارے سے بھی نہ پڑھ سکے، یعنی کہ یہ آخری تھا، کتنی صورتیں بیان کی گئیں. آخر میں یہ تھا کہ جی اکیلا پڑھ لے، جماعت کے ساتھ نہیں ہے تو چلتے ہوئے پڑھ لے، یا سواری پہ پڑھ لے، یا اشارے سے پڑھ لے. اور اگر جنگ چل رہی ہے، اپنے زور پر ہے، زوروں پر ہے، اشارے سے بھی نہ پڑھ سکے تو بعد میں قضا پڑھ لے، قضا کر کے پڑھ لے. اب آپ نے سن لیا، یہ ہے جی اس کی تفسیر. اب مجھ سے سنیے کہ اب یہاں پر ایک ایک حصے کا میں بتاتی جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ربط خود ہی بنتا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. بعض لوگوں نے اس کا کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے تو ان کے لیے یہ حکم ہے، لیکن یہ سب کے لیے ہے تا قیامت. باقی چونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ جنگوں کے انداز بدل گئے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں تھوڑا اور بھی شیئر کرنا چاہوں گی کچھ چیزیں تو اس کے مطابق، لیکن نماز کا حکم اپنی جگہ ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اب وہ اس کی ترکیب کر گئی ہے ماشاءاللہ، یہ کنتا کا اسم اور یہ اس کی خبر، یہ جملہ فعلیہ. تو ہم نے سب سے پہلے اذا کا میں نے بتایا تھا کہ اذا کے بعد اگر 2 جملے آ رہے ہیں تو وہ اذا ظرفیہ شرطیہ ہوگا. تو اس میں پہلے جملے کو آپ شرط بنا لیں، دوسرے کو جواب شرط بنا لیں، اور خود اذا کو شرط والے جملے کا جو بھی فعل ہے، اس کے بعد آتے ہی فعل ہے، تو اس کا مفعول فی مقدم بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اور مزید ترکیب کرنا چاہتے ہیں. تو اب بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ 2 کے بجائے 4 جملے آ رہے ہیں، تو وہ پھر ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک دوسرے پہ عطف ہو رہا ہوگا، کیونکہ جواب شرط ایک ہی بار آئے گا. ٹھیک ہے، تو اب اس میں فا کئی آئیں گے. اب وہ تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے کہ کہاں وہ عاطفہ ہے، کہاں جزائیہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں رائے موجود ہوں. تو اس کے لیے یہ کہ اسکالر کا ترجمہ کسی کا آپ سامنے رکھے، ہم حافظ عبدالسلام صاحب کا سامنے رکھتے ہیں، تو ان کے مطابق ہم دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کو آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ انہوں نے کیسے کیا ہے. اور جب آپ ان میں ہوں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں، بن بھی سکتا ہے لیکن یہ اتنا مناسب نہیں رہے گا، کیونکہ جب ان میں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف نماز کا ہی حکم نہیں تھا، بہت کچھ ہو رہا ہوتا تھا. ان کی تربیت ہو رہی ہوتی تھی، صحابہ کی بہت سے مسائل ڈسکس ہو رہے ہوتے تھے، وہی اتر رہی ہوتی تھی، بہت کچھ چل رہا ہوتا تھا. تو یہ اور چونکہ سچویشن ابھی آپ ساری دیکھیں گے آگے، تو یہ جنگ کی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہاں پر آپ اس کا یہ بھی بات چل رہی ہے کہ جب آپ ان میں ہوں پھر ان کے لیے آپ نماز، یعنی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز قائم کریں، ان کے لیے کھڑی کریں. تو اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو پس کے ساتھ کر دیں، لیکن یہ ابھی فا جزائیہ اتنا بنتا نہیں ہے، فا رابطہ تو یہاں سے بنتا ہے، وہ میں ابھی ذکر کرتی ہوں. فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، وہ اس کے ماشاءاللہ بتا گئی ہیں فعل اپنے فائل، اور یہ متعلق اور یہ مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو پیچھے عطف کر دیں. بات ابھی چل رہی ہے، پھر مجھ سے ترجمہ سنیں.
ایسا یاد کریں، سمجھ کے پڑھیں مجھ سے کہ آپ کو کبھی بھولے نہیں، اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں، بس ان کے لیے نماز کھڑی کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھتے ہیں تو فل تکم، اور دیکھیں پریشان نہ ہو، کنفیوز نہ ہو سکتا ہے کسی ایک نے اس طرح نہ کیا اور دوسرا اس طرح سے کر لے، تو اور اس کو اگر اس کو فا کوئی رابطہ بنا رہا ہے تو پھر اس کو فا عاطفہ کر لیں، تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں، تو یہ چاہیے کہ ایسا ہو، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، صحیح ہے۔ تو میں نے حافظ عبدالسلام صاحب کے مطابق، ان کے ترجمے کے مطابق آپ سے شیئر کری، اور میں دونوں رائے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، آپ کو جیسے زیادہ سمجھ آئے، لیکن مفہوم سے نہیں ہٹیے گا، آیت کے میسج سے نہ ہٹیے گا۔ اچھا، جب ہم یہاں سے اس کو فا رابطہ لے لیتے ہیں، فل تکم، اب یہ وہ ماشاء اللہ لام امر سارا اس کے حروف مادہ بتا گئی ہیں، باب بتا گئی ہیں، وہ یہ بھی بتا گئی ہیں کہ یہ جو لام امر ہے کس طرح سے جب یہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح سے واو یا فا حرف آتے ہیں تو کیا سچویشن اس کی ہوگی، کیا شکل ہوگی۔ فل تکم، تو یہ تکومو سے تکم ہو گیا، اور یہ تا کون سی ہے؟ جو واحد مؤنث غائب والی ہے، کیونکہ آگے اس کا فاعل آ رہا ہے، طائفتن منہم، منہم نکرہ کے بعد جار مجرور اس کی صفت، تو یہ موصوف صفت مل کر یہ اس کا فاعل ہو گیا، یا کہہ دیجیے طائفتن اس کا فاعل ہے، منہم طائفتن کی صفت ہے، اور ما کا یہ، اب آپ کہیں گے یہ بھی جار مجرور ہے ایک طرح سے، تو اس کو کیا دوسری صفت بنا دے طائفتن؟ وہ ترجمہ کر کے دیکھ لیں، ایک جماعت تمہارے ساتھ، نہیں یہ نہیں بیٹھے گا اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ لے جائے، فل تکم کے ساتھ، تو اس طرح سوچا کریں، جار مجرور کو کبھی اس کے متعلق کر کے دیکھ لیں، کبھی کسی کو خبر بنا کے دیکھ لیں، تو ترجمہ بیٹھ جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سمجھ جائیں کہ یہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، تو اب ماں کا اس فل تکم کے ساتھ اس کا متعلق بنے گا، تو فل تکم فعل اپنے فاعل اور یہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب شرط ہو گیا۔ اب یہاں تک کا مجھ سے ترجمہ سنیں اور سمجھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں تو بس ان کے لیے نماز کھڑی کریں، تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، ٹھیک ہے، یا بس چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، لازم ہے یا چاہیے کے ساتھ اسلام امر کا ترجمہ کریں گے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور یہ اس پر عطف ہو رہا ہے، فل تکم پہ بات چل رہی ہے تو واو عاطف ہے، اور وہ کیا کریں، آخذ یاخذو، اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں، یہ فعل اپنے فاعل اور یہ مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس پہ عطف کر دیں۔ اب عطف کرتے ہوئے اچھا اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں، ایک متعلق بناتے ہوئے اور ایک عطف کرتے ہوئے، ترجمے سے دیکھ لیا کریں۔ تو اب ترجمہ جو میں نے کیا تو غور کریں، اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں، یا بس ان کے لیے نماز کھڑی کریں، تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو، اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں، تو یہ کھڑی ہو اور یہ اسلحہ اٹھائے رکھیں، ان کا تعلق بن رہا ہے، تو بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ترجمہ میں اکثر ذکر کرتی ہوں کہ ترکیب جو ہے نا، ترکیب تو بیٹی ترجمے کے بغیر نہیں ہوتی ہے، یہ تو ہم جب بگنرز ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ایزی سی جو مختصر آیات ہیں وہ نکال کر ان کو پڑھا دیتے ہیں، یہ جی مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ جی فعل فاعل متعلق مفعول بھی، ادروائز یہ طریقہ نہیں ہوتا ترکیب کا، ترکیب میں سب سے پہلے ترجمہ دیکھا جاتا ہے، تو اب تو خیر اسکالرز کے آگے ان کا نہیں بھی ہے، تو سب سے پہلے ترجمہ کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ کیا ہے، پھر ترکیب کرتے ہیں، پھر آخر میں فائنل ترجمہ کرتے ہیں جو ہم نے ترکیب کی ہوتی ہے اس کے مطابق۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، فَإِذَا سَجَدُوا، اب پھر اسی طرح میں بار بار نہیں ریپیٹ کروں گی، اور اذا دو جملے اس کے بعد آ رہے ہیں، ظرفیہ شرطیہ اور شرط جواب شرط، بس اب میں ترجمہ کر رہی ہوں۔ پھر جب وہ سجدہ کر لیں، ویسے یہ ماضی ہے اذا کی، ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ظرفیہ شرطیہ اور کوئی بھی ان کا پھر اذا کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کریں یا کر لیں، یہاں پر سجدے سے مراد ہے نماز مکمل کر لیں، ان کی جو بھی مکمل جتنی اس وقت بنتی ہے جو بھی، تو سجدے کے بغیر نماز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ نماز مکمل کر لیں۔ خیر ہم تو سجدے کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، پھر جب وہ سجدہ کریں فَلْيَكُونُوا،
من ورائکم، تو بس چاہیے، بس لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں. یہ اب آپ کو اگر پتہ چل گیا ہے کہ پہلے جو ایک آدھی جماعت پہلے پڑھ رہی ہے، اب وہ کس طرح پڑھ رہی ہیں، 2 پڑھ رہی ہیں، 4 پڑھ رہی ہیں، 2 میں سے ایک پڑھ کے چلی گئی ہے. اچھا، میں نے جو بتایا پہلے، ایک یہ بھی بتایا کہ وہ 2 میں سے ایک پڑھ کے چلی گئی. ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ 2 میں سے وہ پڑھ کے چلی گئی، دوسری آ گئی، اور اس طرح دونوں کی ایک ایک ہو گئی، اور وہ بعد میں اپنے طور پہ دوسری پوری کر سکتے ہیں. ایک یہ بھی رائے ہے. اور ایک یہ رائے بھی ہے کہ جو پڑھنے کے لیے آ گئی ہے وہ پہلے ایک پڑھے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، دوسری وہ خود پڑھ کے ایک ہی دفعہ چلے جائیں گے، پھر دوسرا حصہ آ جائے گا، اس کو پہلی رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے، دوسری پھر وہ خود پڑھے گی، اور آپ اتحیات میں بیٹھے رہیں گے جب تک ان کی دوسری مکمل نہیں ہو جاتی. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. میں نے کہا نا بہت طریقے ہیں، بس آپ اب یہ سمجھنا مقصود ہے. پھر جب وہ نماز پڑھ لیں، اب وہ کس طرح پڑھی گئی ہے، چاہے وہ انہوں نے ایک پڑھی ہے اور وہ جا رہے ہیں. اچھا یہ بھی رائے ہے کہ ایک پڑھی چلے گئے، دوسرا حصہ آ گیا، اس نے دوسری جو حصہ ہے اس نے پہلی رکعت پڑھی، اب وہ پڑھ کے وہ چلی گئی ہے، پھر وہ پہلے والے آ کے اپنی دوسری رکعت پوری کر رہے ہیں. وہ دوسری رکعت پوری کر کے چلے گئے ہیں، اور جو جن کی ایک تھی اب وہ دوبارہ آ کے اپنی پوری کر رہے ہیں. تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں. تو بات یہ ہے کہ طریقوں کو فی الحال ان چکروں میں بھی نہ پڑیں. پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو بس وہ تمہارے پیچھے تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ جنہوں نے پہلے پڑھ لی، چلے ترتیب سے چلتے، جنہوں نے پہلے پڑھ لی، چاہے ایک رکعت پڑھی ہے چاہے 2 پوری کر لی، اب وہ پیچھے چلے جائیں. کہاں پیچھے چلے جائیں؟ وہ اس جگہ پہ چلے جائیں جو جہاں دشمن کے سامنے وہ ڈیفینس چل رہا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی اب وہ آ جائیں گے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، وَلْتَأْتِ، اور چاہیے اور لازم ہے کہ جماعت آئے. اب اس کی 2 صفات آ رہی ہیں طائفتن کی، ایک اخرى کہ وہ دوسری ہے، اور مزید اس طائفتن کا کیا ہے، لم یصلو، جنہوں نے ابھی تک نماز پڑھی ہی نہیں. یہ دونوں صفات ہیں طائفتن کی، اور یہی اس کا فاعل ہے. اس کا تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر، اور یہ دونوں صفات جب ادھر آ جائیں گی تو پھر یہ دونوں کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دونوں اٹھ کے طائفتن کے ساتھ جڑ گئی، تو بس طائفتن ان دونوں کے ساتھ مل کر تو اس کا فاعل بن گیا. تو یہ جملہ فعلیہ. اور واو عاطفہ سے اب یہ کیا ہے، اب یہ جتنے بھی ہیں نا، اب چاہے تو ولتاتی طائفتن اخرى اس کو معطوف علیہ بنا لیں، اور باقی سب کو معطوف اول معطوف ثانی کر کے ان سب کا عطف فلیکونو پہ کر دیں. اور چاہے جس طرح یہ عائشہ بیٹی نے کیا ہے، ان سب کو پیچھے عطف کرتی جا رہی ہیں. تو عطف کسی بھی طرح سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اب بات چل رہی ہے. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے جی کہ جنہوں نے نماز پڑھ لی ہے، چاہے ایک رکعت پڑھی ہے چاہے 2، اس وقت جو بھی سچویشن ہے، ہر جنگ کی اپنی سچویشن ہوتی تھی، کئی طرح سے پڑھی گئی ہے یہ. تو جو بھی حساب کتاب تھا وہ اب چلے گئے ہیں، اور ان کی جگہ وہ آئے ہیں دوسری جماعت اخرى، دوسری جماعت، یہ مؤنث ہے فعلا کے وزن پہ. تو ان کی دوسری صفت یہ آ رہی ہے کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی. تو اور دوسرا گروہ، دوسری جماعت جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، بس لازم ہے کہ وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب یہ جو ہے نا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو اب یہ سب عاطفہ ہے، یہ بھی فا عاطفہ ہے، بس ان کو چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ پڑھیں، اور یہ بھی جو بھی چاہیے سب عاطفہ چل رہے. اچھا اب یہ جو ہے نا ولتاتی، اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ جو بیٹی پوچھ رہی تھی اتا یاتی، یہ باب دورہ با سے بھی آتا ہے، حمزہ تایا. تو اور یہ چوتھا سیغہ ہے اس کا، یہ واحد مؤنث غائب والا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. پھر اس کے بعد کبھی با کا حرف آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا، اور کبھی باب افعال سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دینا. تو وہ اس کی اپنی تفصیلات ہیں. اب یہ اس کا یہ جو نا یہ آنا، اس آنا کا ترجمہ اب چاہے تو آپ اس طرح سے کر لیں، اور لازم ہے کہ دوسری جماعت آئے جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، اور پھر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے. اور چاہے تو ایک اور طرح سے ترجمہ رکھتی ہوں آپ کے سامنے کہ اس آنا کو آپ یوں بھی فٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس آنا کو بھولیے گا نہیں کیونکہ یہ لفظ شامل ہے. تو بس لازم ہے کہ وہ آ کر اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی
بس لازم ہے کہ وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. تو یہ بھی ترجمہ بہت اچھا ہے، اگر آپ سمجھ سکیں. اگر مشکل لگتا ہے تو آپ چھوڑ دیں، آپ ایک ایک حصے کا کرتے جائیں. بس آپ کو یہ پتا ہو کہ چل کیا رہا ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، مجھے صحیح باتیں نہیں سمجھ آ رہی تھی. ایک تو مجھے تب آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے طریقے کتنے ہوتے ہیں صلاۃ الخوف کے. تو میں اس ایک طریقے کو سمجھنا چاہ رہی تھی کہ جو یہاں پر ہے. بعض نہیں، وہ ایگزیکٹ یہ بھی بیان کیا ہے، لیکن یہ کوئی ہم حتمی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر وہی طریقہ تھا. بہت طریقے، ہر جنگ کی اپنی سچویشن تھی. تو آپ کو یہ پتا ہو کہ چل کیا رہا ہے. اور تھوڑا سا آج آپ فا کو دیکھ لیجئے گا، کہاں پہ وہ عاطفہ بن رہا ہے، کہاں پہ رابطہ بن رہا ہے. تو یہ 2-3 بار آپ آیت کریمہ کو پڑھیں، عربی کے ساتھ پڑھا کریں، ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھا کریں. یہ میں آپ کو مشورہ دوں گی. کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ عربی. ایک آیت ہے نا آج، اس ہفتے پورے ہفتے میں ایک آیت ہے، تو اس کو آپ عربی کو پڑھا کریں اونچی آواز میں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. آپ کو خود اس کا ترجمہ بھی آتا جائے گا، اور آپ کو پتہ چلتا جائے گا یہ کس کا کس کے ساتھ تعلق بن رہا ہے. ایک دفعہ پڑھنے سے، پھر کلاس میں بغیر تیاری کے آنے سے، چلیں کلاس میں سن لینے سے، میں چاہے 10 دفعہ بھی ریپیٹ کروں گی، کچھ تو آ جائے گا اللہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن 100% نہیں آئے گا. آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کو کلاس میں آنے سے پہلے بھی پڑھنا چاہیے، اور کلاس چھوڑنے کے بعد بھی 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ضرور دیکھا کریں. وہ فریش ہوتا ہے آپ کی میموری میں، وہ بہت جلدی سمجھ آ جاتا ہے. اگلے دن کریں گے تو کم سمجھ آئے گا، جتنا لیٹ کرتی جائیں گی اتنا کم سمجھ آئے گا. اچھا جی، تو یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ سب ایک دوسرے پہ عطف ہو رہے ہیں. فائنلی ہونا ان سب نے یکونو پہ عطف ہے. تو جنہوں وہ دوسری جماعت، تو آپ آسان ترجمہ کر لیں. اور لازم ہے کہ دوسری جماعت آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، اور وہ لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے؟ تو ابھی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے ہمیں، ہم نہ کوئی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، ہم تو قواعد کو بھی فالو کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو پھر بھی کہوں گی، اگر کبھی مشکل ہو نا، ترجمے کے حصے کر لیا کریں چھوٹے چھوٹے. اگر ابھی با محاورہ کرنا نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے کئی مہینے کئی سال لگ جائیں، اور کچھ آیات کے با محاورہ کرنے سے بھی کلیئر نہیں سمجھ آتی، آپ ان کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کر لیں. تو بس اس میں تی کا پتہ ہو، آنے کا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا. اور اگر کوئی نہیں بھی آنے کا کرتا، چلیں کوئی نہیں، لیکن پتہ تو ہو آپ گرامر اسٹوڈنٹ ہیں کہ یہ لفظ بھی آ رہا ہے. اور تو ایک دفعہ پھر مجھ سے ترجمہ سنیں اس حصے کا. بس یہی ہے، یہ نکل گیا تو باقی بہت سمپل سی آیت کریمہ باقی. تو اور دوسرا گروہ، بلکہ میں ایسا کرتی ہوں، میں آپ سے حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ ابھی ویسے پڑھ دیتی ہوں، پھر آخر میں انشاءاللہ شیئر کرتی ہوں کہ انہوں نے کیسے کیا. اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، بس آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. اور کیا کریں؟ صرف نماز ہی نہیں پڑھنی. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. اور لازم ہے کہ وہ اپنا حذر اور اپنا اسلحہ وہ پکڑے رکھیں. اب یہاں ایک چیز یہ بھی نوٹ کریں، جو پہلے والے حصہ آ رہا تھا نا، آدھا جو کہ نماز کے لیے آئے تھے، ان کو کہا تھا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. اور اب یہ نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں اور یہ ڈیفenس پوزیشن پر ہیں. اور جنہوں نے نہیں پڑھی اب وہ آئے ہیں، تو ان کو کہا ہے کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. ساتھ حِذْرَهُمْ بھی آ گیا ہے. صرف اسلحہ نہیں اٹھائے رکھنا، اسلحہ تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، لیکن صرف 2 صورتوں میں چھوڑنا ہے، یا بارش کی وجہ سے کوئی ایشو ہو رہا ہو یا کوئی بیمار ہو. ابھی اس کا ذکر آ رہا ہے. اسلحہ تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، لیکن دوسرے والوں کو کہا کہ اپنا بچاؤ. یہ حِذْرَهُمْ کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پر کیوں کہا گیا کہ پہلا حصہ جب نماز پڑھنے آئے گا، ظاہر ہے نماز بہت لمبی تو نہیں کریں گے جنگ میں، کچھ ٹائم لگے گا، اور مختصر بھی کریں گے پھر بھی ہو سکتا ہے دشمن کانشیس ہو جائے جی کہ یہ نماز پڑھنے آ گئے ہیں. اب وہ پہلا حصہ تو نماز پڑھ رہا ہے، کچھ منٹس میں پڑھ کے وہ جا رہا ہے، تو ان کو تو تب تک دشمن کو کوئی حملہ کرنے میں یا کوئی ایکشن لینے میں ٹائم لگے گا. اتنے ٹائم میں اب وہ جو ہمارے وہ لوگ جو کھڑے ہیں جنہوں نے بھی نماز نہیں پڑھی، اب وہ جب نماز کے لیے آ کے کھڑے ہوں گے تو تب تک دشمن کانشیس ہو چکا ہوگا. تو ان لوگوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بجائے ان کے جو پہلی دفعہ پڑھنے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ احتیاط دیکھیں اسلام کی، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی باریکیوں کا کس طرح خیال رکھا گیا. اور یہ جو حِذْرَكُمْ ہے، اس کے الفاظ بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں. اس میں ہوشیار ہونا، الرٹ،
چوکنا رہنا اور پھر ویپن کے ساتھ رہنا اور اپنے بچاؤ کے تمام ذرائع اختیار کرنا، مثلاً مورچوں کی حفاظت کرنا، ان میں پناہ پکڑنا، لڑائی سے پہلے سامان جنگ تیار کرنا، دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر رہنا، اس کے بارے میں سوچنا، پلاننگ کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ اس میں شامل ہے، اور بھی بہت کچھ۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو ویپنز ہوتے تھے نا، وہ تو ہر مجاہد کی اپنی پرسنل پراپرٹی ہوتے تھے، مگر آج یہ اسلحہ جو جنگ میں جتنا بھی ضرورت ہوتی ہے یہ مہیا کرنا یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اسلحہ جو جنگ کے لیے جو ویپن تیار ہوتے ہیں اس کے تیار کرنے والے کارخانوں، اسلحہ کے ذخائر اور دشمن سے ان کا بچاؤ بھی، یہ سب اس لفظ میں شامل ہے آج۔ غرض قوم اور ملک کا تحفظ، پھر یہ جو افراد فوج کے تحفظ کی تدابیر، پھر آلات جنگ کا تحفظ، لڑائی کے منصوبوں کو سیکرٹ رکھنا، یہ سب کچھ اس حکم میں شامل ہے۔ آج دشمن سب سے پہلے اسلحہ کے محفوظ ذخائر کو یا اسلحہ ساز فیکٹریوں کو اچانک حملے کے ذریعے تباہ کر دیتا ہے۔ ان سب امور کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی گئی ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب آپ نے دیکھا کہ پیچھے ایک لفظ تھا جو پہلے لوگ پڑھنے آئے ہیں نماز، بس اسلحہ پکڑے رکھو، لیکن دوسرے کہ اتنی دیر میں دشمن کانشیس ہو چکا ہوگا، اب ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، تو احتیاط بھی رکھنی ہے ہر لحاظ سے اور اسلحہ بھی۔ اب آگے دیکھتے ہیں جو ود اللہ زینا کافرو، ودا واو دال دال، ودا یا ودو، چاہنا، یہ عام چاہنا نہیں ہوتا، دل سے چاہنا، شدت سے چاہنا، یہ محبت سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ تو یہ اللہ زینا کافرو اس کا فاعل ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ جی، لو تغفلون عن اسلحتکم و امتیاتکم۔ لو یہ مصدریہ اور اس کے بعد جو بھی آ رہا اس کو مصدر کی تعویل میں لے جائے گا، اور ایٹ دی اینڈ ہم اس کو کیا بنائیں گے، کیونکہ ویسے تو یہ جملہ فعل ہی ہے تغفلون، تو یہاں پر پھر ہم اس کو بنائیں گے مفعول بھی بن جائے گا، ودا کا یہ سارا لو کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں چلا گیا۔ اب یوں سمجھ لیں پہلے فعل تھا، یہ جملہ فعلیہ سارا جملہ فعلیہ تھا، تو اسے کوئی لفظ ایسا آیا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ لو آ گیا مصدریہ، کوئی بھی ایسا مصدر کا جو لفظ ہوتا ہے وہ پھر اس فعل کو ایک طرح سے اسم بنا دیتا ہے۔ تو لو تغفلون، واو نون کے ساتھ یہ تا، کہ تم غافل ہو جاؤ، کس سے؟ ان اسلحاتکم، اپنے اسلحے سے، اور اپنے امتیاتکم، یہ متاع کی جمع ہے، اپنے ساز و سامان سے۔ تو کون لوگ یہ چاہتے ہیں؟ وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ چاہتے ہیں، یہ عام چاہنا نہیں ہے، اس لفظ کو محسوس کیجئے گا کہ کاش، بعض نے اس کا اس لو کا کاش کے ساتھ ترجمہ کیا، تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ تو اب اس کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پر آج بہت سارے فا آ رہے ہیں، اور میں آپ کو پھر بتا دوں ایک فا کے بارے میں رائے مختلف ہو بھی سکتی ہے، تو پریشان نہ ہوں، لیکن ترجمے پہ غور کریں۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، اور پھر وہ تم پر حملہ کر دیں، ایک ہی بار حملہ کرنا، تو یا تو وہ تم پر، لیکن تو سے اتنا نہیں، یہ اور ہی بات چل رہی ہے کہ تم غافل ہو جاؤ اور وہ حملہ کر دیں، تو اس فا کو عاطفہ بنا لیں۔ تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چیزوں کی، لفظوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ ترجمے دیکھا کریں ایپس میں مختلف اسکالرس کے، میں پھر بتا دوں ترکیب ایک سے زیادہ طرح سے کی گئی ہے ہر آیت کریمہ کی، تو میں ایک رائے آپ سے شیئر کیا کرتی ہوں، موسٹلی کبھی کبھار دو بھی کر دیتی ہوں۔ تو یہ اب آج آپ نے سب فا پہ غور کرنا ہے، زیادہ تر یہ فا جو ہے فا عاطفہ ہے۔ اب بات چل رہی ہے، پھر سنیں مجھ سے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ اور وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑیں، یا اگر اس فا کو کوئی کچھ اور بناتا ہے تو اس کا ترجمہ تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑیں۔ تو باقی ایک اور بھی فا ہوتے ہیں، فا سببیہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی سمٹم یہاں نظر نہیں آ رہا،
اس میں چینجز آتی ہیں نا، تو اس کے بعد جو ان چھپا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ فا بھی نہیں ہو سکتا. تو سمپل آپ فا عاطفہ کر کے کرتے جائیں، اور کے ساتھ کرتے جائیں، پھر کے ساتھ یہ ترجمہ کرتے جائیں. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ میم یا لام باب دورہ با اور یمیلونا. اس کا بھی سلائیڈ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی. تو اس میں جھک جانا بھی ہوتا ہے، حملہ کر دینا بھی ہوتا ہے، اور یہ جو میلا تن آ رہا ہے نا، یہ اسی سے بنا ہے، اور یہ اسی کا وہ اب یہاں پر یہ مفعول جو اسی کے لفظ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی صفت آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ بنا ہے اس کا؟ ترجمے پہ بس اس وقت غور کیجئے. اور وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑے. میں ابھی جب حافظ عبدالسلام صاحب کا رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح کیا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اب یہ جناح کا لفظ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بیٹی، یہ مفعول مطلق ہے. شاباش، ٹھیک ہو گیا جی. والا دیکھیں اسی کے اس میں سے آ رہا ہے نا. اچھا، ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ بھی کہ جس فعل سے آ رہا ہے اسی فعل کے وہ مصدر ہوگا جو مفعول مطلق ہوتا ہے. یہ بعض دفعہ اس سے ملتے جلتے کسی اور مصدر، یعنی کہ کسی اور فعل کا مصدر بھی آ سکتا ہے، لیکن ان کے معنی قریب قریب ہوں گے. تو باقی ان کی بہت سی تفصیلات ہیں، فی الحال اتنا ہی. ولا جناح. اب جناح کا لفظ دیکھیں، یہ جناحون ہوتا ہے، تو یہ زبر صرف سنگل رہ گئی ہے اور یہ یہاں منصوب ہے. تو اچھا، اس کو منصوب تو نہیں کہنا چاہیے. یہ جو لائے نفی جنس ہوتا ہے نا، اس کو کہنے کے طریقے ہوتے ہیں. اس کے بعد واحد ہوگا تو اس کو ہم کچھ اور کہیں گے، اور جو اس کے بعد مرکب اضافی ہوگا اس کو ہم کسی اور طرح سے کہیں گے. اس کے بعد جو اگر واحد آتا ہے نا، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر مبنی ہے، آگے وہ دمہ کے ساتھ یا جو بھی ہے، فرض کریں یہاں پر یہ زبر کے ساتھ، ظاہر ہے یہ زبر ہی اس کے ساتھ آئے گی، ہم کہیں گے یہ مبنی ہے زبر کے ساتھ. میں آسان لفظوں میں بتا دیتی ہوں آپ کو. اگر یہاں پر یہ مرکب اضافی ہوگا نا، تو جو اس کا مضاف والا حصہ ہوگا، جب اس نے اس طرح زبر پکڑی ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ منصوب ہے. خیر، اگر آپ کو میرا یہ پوائنٹ سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑیں اس کو، کوئی بات نہیں. یہ لائے نفی جنس ہے. ولا جناح، یہ اس کا اسم ہے، علیکم اس کی خبر ہے. اور آگے جو ان کان بکم ازم میم ماترین او کنتم مردا، تو یہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ بیچ میں ایک شرط ہے، اس کی جواب شرط جو کہ محذوف ہے، اور اس کی بھی تفصیلات ہوتی ہیں کہ وہ اس سے پہلے کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اسی پہ وہ دلالت کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو بیچ میں نا ان کا آنا والا مردا تک، یہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. فی الحال مجھ سے پہلے یہ ان کا صرف سن لیں. ان سے لے کر یہاں تک جو آخر تک ہے نا، ہجراکم تک. اب یہ دیکھیں، یہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے، تدعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم، اس پر عطف ہو رہا ہے. اس جملہ فعلیہ کو ان نے مصدر کی تعویل میں لے جائے گا. اب یہ اسم بن جائے گا، جو مرضی بنا لیں اس کو. اب یہ کیا بنے گا؟ جناح کا اسم، لائے نفی جنس کا میں نے اسم بتا دیا، جناح وہ بھی ہو گیا. علیکم میں نے خبر بتا دی، وہ بھی ہوگی. تو اب یہ کیا ہوگا؟ ان کی وجہ سے. تو یہاں پر نا ایک یہ وہ حرف جر محذوف مانتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی کہ اس کو وہ محذوف کر دیتے ہیں، اور اس کو یعنی کہ اس کو نکال دیتے ہیں، اس کو کھینچ لیتے ہیں. اب یوں سمجھ لیں. اور بعد میں جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر اب وہ جو پیچھے رہ گیا حصہ، اس کو جو مرضی بنا لیں. یہ چلیں سب کچھ چھوڑیں. یہ بھی بات میں نے ابھی تک، میرے نہیں خیال میں یہ لفظ اس کلاس میں یہ یوز کرتی ہوں. کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی. یہ بھی ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے. اس میں کوئی جی حرف جر ہوتا ہے اور اس کو وہاں سے نکال لیتے ہیں، اور جو باقی حصہ ہے اس کو پھر محلن جو مرضی وہاں پہ جو بنانا ہے وہ بنا لیتے ہیں. چلیے سب کو چھوڑ دیں. تو اب میں نے لائے نفی جنس کا اسم بھی بنا لیا، خبر بھی بنا لی. تو یہ کیا ہے؟ میں بتانا یہ چاہ رہی تھی، اس کو یا تو آپ اس کے متعلق کر دیں. تو متعلق تو تبھی ہوگا نا کہ جب جار مجرور ہوگا. تو اب پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی حرف جر ماننا پڑے گا. بعض نے وہ حرف جر بس ماننا ہے اور جار مجرور کو اس لائے نفی جنس کے اسم کے متعلق کر دیا ہے، اور بعض نے نہیں مانا ہے. بعض نے بہت لمبے طریقے سے ترکیب کی ہے. تو میں آپ کو اس میں نہیں الجھاؤں گی، بس میں اتنا بتا دوں گی ان کا تعلق اسی کے ساتھ آ رہا ہے. یہ ان سے لے کر، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اپنا اسلحہ وہ رکھ دو، اور لیکن خضوع حذرکم، اور اپنا جو بچاؤ ہے وہ پکڑے رکھو.
ٹھیک ہے، یہ ہے بس، یہ آپ سمجھ لیجئے گا. تو یہاں پر ایکچوئل میں کیا ہے وہ چھوڑ دیں. اگر آپ کو میری جتنی باتیں میں نے بتائی ان میں سے کوئی پوائنٹ سمجھ آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، مشکل نہیں کرتے، آسان رکھتے ہیں. بیچ میں ان والا دیکھتے ہیں آپ جی. ان کانا بکم، ان شرطیہ، کانا آ گیا تو بکم. اب اس کا وہ کر دیں آپ، یہ جار مجرور کو خبر مقدم. ازن اس کی زبر پہ نہ جائے، تنوین پہ. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ خاص اس کی شکل ہوتی ہے، تو یہ اسم ہے یہاں پر، یہ مرفوع ہے، یہ اس کا اسم ہو گیا، کانا کا اسم مؤخر. اور آگے یہ چونکہ نکرہ ہے تو من مطر، یہ جار مجرور اس کی صفت بن جائے گا. تو ازن اپنی صفت کے ساتھ مل کر، یہ موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر کانا کا اسم مؤخر، کانا اپنی خبر مقدم، ویسے اسم ہی پہلے کہنا چاہیے، اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اور او عاطفہ، کنتم مردہ، یہ بھی سیم اسی طرح، یہ اس کے اندر انتم اس کا اسم، مردہ یہ اس کی خبر، یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ اس کو آپ یہ پیچھے عطف کر دیں یہ کانا والے پر. تو ترجمے پہ غور کیجئے گا. اب اس سارے کو یہ بیچ میں نا میں ان کو آسان رکھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بیچ میں جو آ رہے ہیں ان کو کیا بنانا ہے. میں تھوڑا تھوڑا بتا بھی گئی ہوں، آئیڈیا تھوڑا سا دے بھی گئی ہوں. کسی کو آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں، بس ترجمے پہ غور کریں. وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑیں، حملہ کر دیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، لا جناح، کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو، کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو. میں حافظ عبدالسلام صاحب کا آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی، وہ اس سے زیادہ آسان ہے، وہ سنیے. اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو، کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو. اس سے بھی آسان میں آپ کو کر دیتی ہوں، اس سے بھی آسان، یہ ویسے ہی تھا جیسا کہ میں نے پہلے کیا. اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو، کہ تم اپنا اسلحہ رکھ دو. ٹھیک ہے، آپ ہر جملے کو دیکھتی جائیں، بنے گا وہی جو انہوں نے کیا ہے، لیکن اگر تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں. آپ چھوٹے چھوٹے حصوں کو دیکھیں. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنا بچاؤ پکڑے رکھو. دیکھیں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے. جو مومن ہوتا ہے نا وہ بڑا الرٹ ہوتا ہے، عام روٹین میں بھی، صرف جنگ میں نہیں، عام روٹین میں بھی وہ کانشیس ہوتا ہے. وہ اپنے گھر کے معاملات میں بھی، وہ اپنے بچوں پر بھی، ان بچوں کے معاملات میں بھی. یہ نہیں کہ وہ بھولا بھالا ہوتا ہے، انوسینٹ ہوتا ہے، لوگوں کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا، لوگوں کے گھروں میں وہ دخل اندازی نہیں کرتا، ان کے معاملات میں نظر نہیں رکھتا، تجسس نہیں کرتا، انٹرفیئر نہیں کرتا ہے، بلا ضرورت بلا وجہ مشورے نہیں دیتا ہے کسی بھی طرح سے. لیکن وہ کانشیس اپنے ماحول کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق وہ الرٹ رہتا ہے. اچھا جی، اس میں یہ سارا کچھ میں نے بتا دیا. ان سے لے کے مردہ تک ایک چیز بیچ میں ہو گئی. آگے ان کی وجہ سے، اس کا بس یہ جناح کے ساتھ تعلق، تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم، یہ واو ضاد عین اور یہ تادعو، تو یہ نون گر گیا ان کی وجہ سے، اور یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ہے خذو حذرکم، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو کر اس کو اس پر عطف کر دیں، یہ تادعو پر. تو دیکھیں اچھا اکثر عطف آپ دیکھیں، آپ نے پیچھے دیکھا جو لام امر آ رہے ہیں تو لام امر کا پچھلے لام امر پر ہو رہا ہے، تو یہ ان کی وجہ سے یہ گر گیا. تو آپ کو اس کے ترجمے پہ غور کریں کہ تم پکڑو اپنا اسلحہ، اور کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو. تو فعل امر کا فعل امر پہ ہو رہا ہوگا، لام امر کا لام امر پہ ہو رہا ہوگا، اور سمپل مضارع کا مضارع پر ہو رہا ہوگا. بعض دفعہ ایسا نہیں بھی ہوتا، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیچھے کس پر ہوگا. بعض دفعہ بالکل پچھلے والے پہ عطف نہیں ہوگا، تھوڑا اور پیچھے جانا پڑے گا، اس سے ملتا جلتا وہ بھی مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. یہ چیزیں ایکسپیرینس یہ ترجمے پہ غور کیا کریں. تو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے جو ترجمہ رکھا وہ یہ ہے کہ اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو، کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا. ان آ گیا تو اللہ لفظ جلالہ اس کا اسم ہو گیا، باقی ساری اس کی خبر ہو گئی.
اور خبر کس طرح ہوئی؟ آدا، عین دال دال، اور یہ باب فعال سے آدا باب فعال سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا. ادروائز یہ ثلاثی مجرد سے آئے تو گننا، شمار کرنا معنی ہوتا ہے عدد سے. تو لیل کافرین اس کا متعلق ہو گیا. عذاب المہینہ موصوف صفت اس کے لیے مفعول بھی، تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور یہ متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. کیونکہ جملہ اسمیہ میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، دوام پایا جاتا ہے اور تاکید پائی جاتی ہے. تو اکثر ایسی باتوں کا جو یونیورسل ٹروتھ ہیں، ہمیشہ سے تھے، ہیں اور رہیں گے، ان کا ترجمہ آپ دیکھیے گا قرآن مجید میں جملہ اسمیہ میں ہوگا. بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک تو عذاب میں خود درد ہے، تکلیف ہے، رسوائی ہے، تنہائی ہے، اور مزید عذاب کے ساتھ جب کوئی صفت آتی ہے علیم کی آئے، مہین کی آئے، تو وہ سوچیں کہ کتنا بڑھ گیا. چلیے جی ایسا کرتے ہیں، میں نے کوشش کی ہے، اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی یا میری ریکارڈنگ دوبارہ سن لیجئے گا. اب حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ دیکھ لیں. آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے آپ جا سکتے ہیں. 2 منٹ اگر مجھے دیں تو آج کے جو الفاظ ہیں ان کے ہم حروف مادہ اور ابواب کی سلائڈ دیکھ لیں گے. اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، بعد میں ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں، بس ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں، صرف ہتھیار. پھر جب وہ سجدہ کر چکیں، مراد جو ان کی حصے کی نماز ہے، تو آپ کے پیچھے ہو جائیں. وہ وہاں چلے جائیں جہاں پر وہ لوگ کھڑے ہیں جو ڈیفenس کے لیے انہیں کھڑا کیا. اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، بس وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں. اب ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے دیکھتے ہیں. اب میں امید کرتی ہوں اگر آپ میں سے کوئی پہلی بار یہ آیت کریمہ سن رہا ہے تو اگر تھوڑی سی بھی سمجھ آ گئی ہے نا تو بہت ہے، کوئی بات نہیں. اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کرنا ہوتا ہے اور یہ ایک دفعہ سے زیادہ سنا کریں. ویسے بھی اپنی عادت بنائیں. یہ نا جلدی کے کام جو ہے نا یہ اچھے نہیں ہوتے، خاص طور پہ یہ دین کا علم. ایون کہ ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو مختصر بتایا جائے، بہت مختصر، تھوڑا جلدی. لیکن بعض دفعہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ جو سیکھنے سکھانے کا پروسیس ہوتا ہے یہ بہت صبر کا ہوتا ہے. اس کے لیے جلدی نہ مچایا کریں، اپنے آپ کو بھی ریلیکس رکھا کریں. گھر میں بھی آگے جلدی میں ہوتی ہیں آپ، خود بھی ریلیکس رہا کریں اور بلکہ ریلیکس رہنا شروع کریں. نماز بھی ریلیکس ہو کے پڑھا کریں، کلاس بھی ریلیکس ہو کے لیا کریں. نہیں لے سکتی ریکارڈنگ سن لیں جب سب سو رہے ہیں، ریلیکس ہو کے کئی بار پڑھا کریں. نہیں سمجھ آئی بے چین نہ ہو، ریگولر رہیں. اگلی کسی کلاس میں وہ بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہو سکتا ہے اسی کو 3-5 بار سنے تو سمجھ آ جائے. تو ریلیکس رہا کریں اور صبر کے ساتھ کام لیا کریں، سب سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غفلت کرو، غافل ہو جاؤ، تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو. ان 2 صورتوں میں کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو. کہ بارش کی وجہ سے چونکہ وہ ویپن کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اور وہ ہیوی ہو جاتا ہے تو پھر تکلیف ہو جائے گی، بڑی دیر کھڑے رہنا پڑتا ہے ظاہر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسان کیا، پھر بیماری کی وجہ سے. ٹھیک ہے. بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس میں اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں. ایون یہاں سے وہ بھی تفصیل آتی ہے کہ نماز کے دوران جو ماں ہے چھوٹے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھ سکتی ہے. تو اچھا جی، یہ نہیں کچھ اور سلائیڈ آپ سے شیئر کرنی تھی میں نے. رکیے، آپ جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں، اور اگر آپ انٹرسٹ لیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ شیئر کرتی ہوں کیونکہ یہ میں گروپ میں نہیں کرتی. بہت زیادہ سلائیڈز ہوتی ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں تو وہاں بھی شیئر کر دیتی ہوں، لیکن آپ اپنی ڈکشنری سے خود دیکھا کریں. اس میں کون سا لفظ تھا جی؟ اس میں آپ دیکھ لیں. اور یہ جو اکمتا آیا تھا یہ کا واو میم باب فال سے، یہ ہو گیا. آگے چلتے ہیں، باقی اتنا وقت نہیں ہوتا. میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ایک سلائیڈ پہ رک کے آپ سے نا اس کی میں مثالیں شیئر کروں جو انہوں نے دی ہیں. انہوں نے لطف الرحمان صاحب نے اتنی محنت کی ہے. آخذہ یاخذو باب ناصرہ، تو یہ ہوتا ہے کسی چیز کا احاطہ کرنا، اور اس کے ساتھ یہ کئی معنی میں آتا ہے جس میں ایک ہوتا ہے پکڑنا
اور یہ آگے تفسیر ہے. یہ جو ہوتا ہے نا اس کا مفعول خود ہی آ جاتا ہے جی بے نفسی ہی، یعنی بغیر کسی صلے کے، کوئی حرف جر وغیرہ ساتھ نہیں آتا. تو یہ تفصیلات یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب قرآن مجید سے جو لوگ جڑے رہتے ہیں نا، جن کے صبح شام قرآن مجید کے ساتھ گزرتے ہیں اور وہ غور کرتے ہیں، شوق سے یاد کرتے ہیں، خود ہی آ جاتی ہیں چیزیں اللہ کی برکت سے. اللہ کی بڑی برکت ہوتی ہے. اچھا جی، یہ ورا، یہ لفظ دیکھ لیجئے یہاں پر، آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. تو اور کیا تھا اس میں دیکھتے ہیں. اچھا یہ تھا، یہ میں نے اسے بتا بھی دیا تھا، متاؤن کی جمع امتیاتن، ہر وہ چیز جو عرصہ تک استعمال میں رہنے والی ہو، سامان. اس کی ویسے ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہوتی ہے، ہر فائدہ اٹھانے والی چیز، ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ دیکھ لیں، یہ میم یا لام آیا ہے، مایالا یمجلو. یہ میں ویسے ایسے بول رہی ہوں، ٹھیک ہے. اصل میں چینجز کے بعد یہ ہوگا مالا یمیلو میلا، درست سمت چھوڑ کر غلط سمت میں جھک جانا. اس کے ساتھ اس کے کئی معنی میں آتا ہے، جھک جانا، کسی ایک طرف ہو رہنا، بھٹک جانا، اور کسی پر حملہ کرنا. ہمارا یہ والا ہے آج کا. دیکھا آپ اس میں کتنے معنی ہیں. تو یہ اچھا یاد ویسے وہی رہتا ہے جو آیت ہم پڑھتے ہیں، لیکن ڈکشنری میں جب آپ کچھ عرصے کے بعد اس سارے لفظوں کو دیکھتے ہیں، کون کہاں استعمال ہوا ہے، کون سا معنی کہاں استعمال ہوا، وہ پھر کبھی نہیں بھولتا ماشاءاللہ. اچھا جی یہ آیا تھا واو داد عین وادا یاداؤ باب فاتحہ سے. اس کے بہت سارے معنی ہیں. تیز چلنا، دوڑنا، کسی چیز کو اتار کر نیچے رکھنا. اور یہ بچہ جنہ میں بھی آتا ہے، اس میں بھی ظاہر اتار کے وہ حمل، جب وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے بچہ، تو بیسیکلی اتارنا، کسی سے کسی چیز کو ہٹا دینا. پھر آگے اس کی تفسیر ہے جس کو جس سے ہٹایا جاتا ہے. یہ چیزیں ایکسپیرینس سے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید سے وقت گزارنے کے ساتھ. چلے جی، میں نے کوشش کی اس آیت مبارکہ کو، اللہ کرے میں کسی حد تک کامیاب ہوئی ہوں، آپ کو سمجھ آئی ہو. نہیں آئی میری ریکارڈنگ دوبارہ سن لیں، کوئی 3 5 7 بار آیت کریمہ کو اونچی آواز سے پڑھا کریں، دیکھا کریں، آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.